بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نفس اعتکاف ان عبادات میں سے ہیں کہ جو دیگر حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کے زمانے سے چلی آ رہی ہے، اور قرآن کریم میں بھی اس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بیت اللہ کی تعمیر کے بعد اسے نماز ادا کرنے والوں کے لیے، طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھنے کا حکم دیا تھا۔ تو گویا کہ طواف اور نماز کے بعد اعتکاف بھی یہ قرب الہی کا ذریعہ ہے، یہ اللہ رب العزت کا قرب خاص حاصل کرنے کے لیے ایک اہم ذریعہ ہے کہ جس طرح طواف سے اور نماز سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، تو اسی طرح اعتکاف سے بھی اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ جب ہی ان دو برگزیدہ پیغمبروں کو معتکفین کی خدمت کے لیے اور اسی طرح طواف اور نماز ادا کرنے والوں کے لیے اسے پاک صاف رکھنے کا حکم دیا گیا۔ پھر رمضان کے آخری عشرے میں مستقل یہ سنت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا، اور اس کی فضیلت اس سے اور کیا ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ہمیشہ کی اختیار فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات کوئی کام کرتے اور بعض اوقات کوئی کام نہیں کرتے، ترک کر دیتے تھے، لیکن ہجرت کے بعد جب آپ مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو آپ ہجرت کے بعد ہمیشہ کی آپ نے اس پر اختیار فرمائی، آپ نے ہمیشہ اعتکاف فرمایا۔ اگر کسی سال نہیں کیا تو پھر اگلے سال آپ 20 دن کا اعتکاف فرماتے۔ تو آپ نے اعتکاف کرنے پر ہمیشہ کی اختیار فرمائی ہے، اس پر مواظبت اختیار فرمائی۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ آپ کی مستقل سنت ہے۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگوں پر بڑا تعجب ہے کہ اس امت نے اعتکاف کو چھوڑ دیا، حالانکہ اعتکاف یہ اللہ رب العزت کے قرب خاص کا ذریعہ ہے کہ اس سے اللہ رب العزت کا قرب حاصل ہوتا ہے، اور انسان اپنی مغفرت اس سے حاصل کرتا ہے، اپنی مغفرت کراتا ہے۔ جب انسان معتکف اعتکاف میں بیٹھ جاتا ہے تو وہ دنیا سے منہ موڑ لیتا ہے اور اللہ سے مغفرت چاہتا ہے، اور اللہ سے ایسی مغفرت چاہتا ہے کہ جب تک اللہ نے اس کو معاف نہیں کیا وہ مغفرت چاہتا رہتا ہے۔ ایسے میں اللہ رب العزت اس کی مغفرت فرما بھی دیتے ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں کچھ عجیب سے ایک سسٹم بن گیا ہے کہ لوگ اعتکاف تو کرتے ہیں، مسجد بھر جاتی ہے، لیکن وہاں بھی کھانے پینے کا شغل بہت چلتا ہے اور لوگ دنیاوی باتوں میں مشغول رہتے ہیں، گپ شپ لگتی ہے پوری رات، اور پوری رات بعد مساجد میں تو کھانے پینے کا سسٹم چل رہا ہوتا ہے۔ یہ اعتکاف یہ اللہ رب العزت کے قرب کے حاصل ہونے کا ذریعہ ہے، اس میں اللہ کا قرب حاصل کیا جاتا ہے، اللہ سے مغفرت طلب کی جاتی ہے، اللہ کی طرف رجوع کیا جاتا ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ یہ کھانے پینے کا ذریعہ نہیں ہے، یہ گپ شپ کے بیٹھک کے لیے مقرر نہیں کیا گیا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل سنت ہے، اس کو عبادت سمجھ کے کرنا چاہیے۔ اب اعتکاف کی اقسام کیا ہے؟ 3 قسم کا اعتکاف ہوتا ہے۔ نمبر 1 واجب، نمبر 2 مسنون، اور نمبر 3 مستحب۔ واجب اعتکاف وہ کہلاتا ہے کہ اگر کسی نے نظر یا منت مانی ہو کہ میں اعتکاف کروں گا، وہ چاہے کسی شرط پر موقوف ہو یا موقوف نہ ہو، اگر اس نے نظر مانی ہے تو ایسی صورت میں وہ اعتکاف واجب کہلاتا ہے۔ اسی طرح مسنون اعتکاف وہ کہلاتا ہے کہ جب رمضان کے آخری عشرے میں 10 دن کے لیے مسجد میں بیٹھ جاتے ہیں تو یہ مسنون اعتکاف کہلاتا ہے۔ اور نفلی اعتکاف، اس کے لیے کوئی خاص وقت کی تعین نہیں ہے، کسی وقت بھی وہ بیٹھ سکتے ہیں۔ ویسے بھی روایت میں آتا ہے کہ جب انسان مسجد جاتا ہے تو اعتکاف کی نیت سے وہاں بیٹھ جائے اور اعتکاف کی نیت کرے، جب تک وہ مسجد میں رہتا ہے معتکف ہو کر رہتا ہے۔
تو یہ نفلی اعتکاف ہے. نفلی اعتکاف میں کسی وقت کی تعین نہیں ہوتی. اب اس کی شرائط کیا ہے؟ تو پہلی شرط یہ ہے کہ مسلمان ہو، معتکف مسلمان ہو. اور نمبر 2 اعتکاف کی نیت کرے. اور نمبر 3 وہ حدث اکبر سے پاک ہو، انہیں بڑی جو ناپاکی ہے جنابت سے پاک صاف. اور نمبر 3 عاقل ہو، عاقل ہو، سمجھدار ہو، پاگل وغیرہ نہ ہو کہ مسجد کو خراب کرے، یا ایسے بیہودہ لوگ جو مسجد میں شور شرابہ کرے، ایسے لوگ بھی نہیں ہونے چاہیے. عاقل بالغ ہو، عقل مند ہو، سمجھدار ہو. اور اسی طرح جو ہے وہ مسجد میں اعتکاف کرے، ایسی مسجد کہ جس میں 5 وقت نماز ہوتی ہو. تو یہ اس کی فضیلت اور اقسام اور اسی طرح جو اس کی شرائط ہے، تو اس کو ملحوظ نظر رکھتے ہوئے اعتکاف میں بیٹھنا چاہیے.